سال ہجری شروع ہو چکا. یکم اپریل 2023 فجر کے درس میں عزیز طلباء و سامعین و حاضرین درس قرآن کریم کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ درس کا قواعد قرآنیہ سے چل رہا ہے اس کا اگلا مرحلہ آج ہم قاعدہ نمبر 6 پڑھیں گے. کل والے درس میں ہم نے 2 لفظوں کے بارے میں پڑھا. ہم میں سے یاد ہوگا بچوں کو ایک لفظ مکر تھا اور دوسرا لفظ خداع یعنی دھوکہ دہی. مکر کی نسبت جب مخلوق کی طرف قرآن پاک میں ہو تو اس کا معنی ہوگا دھوکہ فریب کاری، اور جب مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو آیات مبارکہ میں تو اس کا معنی مطلب ہوگا خفیہ تدبیر. یہ کل کے درس میں ہم نے مختصر پڑھا تھا. آج کے درس میں جو قاعدہ ہم پڑھیں گے، اصول ضابطہ بنیاد پڑھیں گے قرآن کریم کو سمجھنے کی، تو وہ قاعدہ نمبر 6 ہے اور اس میں لفظ تقوی سے متعلقہ ہم پڑھیں گے. کس لفظ سے متعلقہ؟ تقوی. یہ لفظ ایک تو معاشرے میں یہ جو ہے نا پھیری والے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ٹیپ میں بھرا ہوتا ہے، شعر میں وہ پڑھتے ہیں یہ لفظ تقوی جنانو رب دا رضا کنانو ہمیش، یعنی پنچھی تے پردیسی پلے نہ بندے رزق ہمیش. اس طرح کا غالباً ہوتا ہے. دوسرے اس نے جو لفظ بولے ہوتے ہیں تقوی جنانو رب دا رضا کنانو ہمیش، تو وہاں وہ لفظ تقوی نہیں ہے. وہاں وہ لفظ تقوی نہیں ہے، وہ لفظ ہے اصل تقیہ. تے کاف ڈنڈے والی یہ اور اے تقیہ. تقیہ جنہوں رب دا رزق کنانو ہمیش، یعنی تقیہ یعنی بھروسہ یقین اللہ تعالیٰ تے جنہاں دا ہے انہوں رزق ہمیش اللہ تعالیٰ عطا فرما. وہ پڑھ جاندے ہیں تقوی اور تقیہ. پھر تقیہ جو ہے یہ ایک فرقے کا پورا مذہب ہے. تقیہ یعنی یہ کاف نقطے والی سے، تقیہ وہ جو ہے کاف ڈنڈے والی سے، اس کا معنی ہے بھروسہ، یقین، توکل. اور دوسرا لفظ تقیہ تا کاف موٹا 2 نقطے والا اور یہ اور اے تقیہ، اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ. اور یہ فرقہ شیعہ جو ہے اس کا یہ 90% یعنی ایمان عقیدہ ہے تقیہ. اور ان کا یہ یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 25 سال ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے نمازیں ادا فرمائی ہیں ان کے دور خلافت میں، جب یہ ان کو دلیل دیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کے تحت مولا علی پاک نے پڑھی تھی معاذ اللہ، یعنی اوپر سے بس ان کے پیچھے پڑھتے تھے، دل سے ان کو مانتے نہیں تھے. تو یہ ان کا یعنی نظریہ ہے تقیہ. اور ان کی اصول کافی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دین میں 90% تقیہ ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کا مذہب نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے. تو گویا پچھلے 10 کی بھی کسر پوری ہو گئی. ان کے نزدیک گویا دین سراپا جھوٹ کا نام ہے معاذ اللہ. تو یہ لفظوں کو سمجھنے سے اصل حقیقت پتہ چلتی ہے. جب تک ہم لفظوں کے معنی کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم عقائد کو کیسے سمجھ سکیں. تو آج جو ہمارا یہ قاعدہ ہے اس میں لفظ تقوی سے ہم پڑھیں گے. یہ تے باپ 2 نقطہ واو اور کھڑا زبر اور یا تقوی. اب اس لفظ کے معنی کو مطلب کو ہم سمجھیں گے تو اس کو سب سے پہلے سمجھیں گے جب تقوی کی نسبت رب کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگا ڈرنا. کیا معنی ہوگا؟ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. مثلا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اتقوا تقوی ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
جب لفظ تقوی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو معنی کیا ہوگا؟ ڈرنا. کیا معنی ہوگا؟ ڈرنا. اور جب تقوی کی نسبت آگ کی طرف ہو یا کفر کی طرف ہو یا گناہ کی طرف ہو تو معنی ہوگا بچنا. کیا؟ بچنا. یہ بنیاد کو آپ سمجھیں گے تو آگے جب آیات ہم پڑھیں گے آپ کو پھر آسانی سے پتہ چل جائے. تو تقوی کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی کیا ہوگا؟ ڈرنا. اور جب لفظ تقوی کی نسبت آگ کی طرف ہو جیسے پہلے پارے میں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. اب یہاں نار کا معنی کیا؟ آگ. اتقوا بچو. اور یہ معنی کی ڈرنا نہیں بچنا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. بچو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو یہاں تقوی کی نسبت جب آگ کی طرف ہوگی یا کفر کی طرف ہوگی تو معنی کیا ہوگا؟ بچنا. کیا معنی ہوگا؟ بچنا. اور جب تقوی کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہوگی تو معنی کیا ہوگا؟ ڈرنا. اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن پاک سے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی نسبت تقوی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اتقوا ربکم. اے لوگو اللہ اپنے رب سے ڈرو. کس سے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا. تو اپنے رب سے ڈرو. اور دوسرے مقام پہ والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آئے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہاں ڈرنے کا مطلب کیا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ. اور دوسری مثال جب آگ کی طرف نسبت ہو تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اور بچو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو دونوں باتوں کی مثال قرآن پاک سے آ گئی. اب اس پہ ہم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بطور نصیحت سناتے ہیں. حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ ان کا اصل نام جو ہے وہ سید مصلح الدین شیرازی. مصلح الدین ان کا اصل نام ہے. اور شیرازی شیراز کے رہنے والے تھے. یہ ان کی علاقہ کا نام تھا جہاں رہتے تھے. تو شیخ بزرگ کو کہتے ہیں فارسی زبان میں. تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ آپ بازار میں جا رہے تھے تو آگے سے ایک بچہ چھوٹا آ رہا تھا اور وہ بچہ چھوٹا روتا آ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں اتھرو تھے. بچے کی آنکھوں میں اتھرو تھے. تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بچے نے جواب دیا کہ استاد جی میں مسجد میں گیا اور استاد نے مجھے قرآن پاک پڑھایا اور سمجھایا. یہی آیت پاک اس بچے نے عرض کی شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کے سامنے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کہ بچو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو استاد صاحب نے مجھے یہ سبق پڑھایا قرآن پاک کا. تو میں نے اس کو سمجھا اور غور کیا کہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچنا ہے. تو میں اکثر گھر جاتا ہوں تو گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ چولہے میں آگ جلاتی ہے. اور جب وہ آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیاں بھی پڑی ہوتی ہیں چھوٹی لکڑیاں بھی ہوتی ہیں. تو جب وہ آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی. پہلے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو میری والدہ چولہے میں آگ لگاتی ہے آگ جلانے کے لیے. پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی. تو میں نے استاد سے یہ سبق پڑھا تو میں اپنے چھوٹے ذہن سے یہ غور و فکر کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے. حشر والے دن اگر بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے اگر کہیں چھوٹوں کو آگ لگ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ تو میں اپنے چھوٹے ذہن سے سوچ رہا ہوں.
تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما اور فرمایا بیٹا تم ابھی بچے ہو، اللہ تعالیٰ بچوں کو نہیں پکڑتا، اس طرح عذاب نہیں دیتا۔ تو بچے نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے اپنے ذہن سے یہ چیز سمجھی ہے کہ بچہ وہی بچہ ہے کہ جب بچپن میں اسے رب کا خوف ہو، جب اسے بچپن میں رب کا خوف ہو تو بڑا ہو کر بھی وہ رب تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو یہ آج کا جو ہمارا قاعدہ نمبر 6 مختصر تقویٰ کے حوالہ سے ہم نے سمجھا، اس میں اب آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ جب تقویٰ لفظ کی نسبت ہو رب کی طرف تو معنی کیا ہوگا؟ ڈرنا، اور جب کفر کی طرف یا آگ کی طرف یا گناہ کی طرف تقویٰ کی نسبت ہو تو معنی کیا ہوگا؟ بچنا۔ اس پہ ہم نے 2 آیتیں بطور مثال پیش کر دی۔ تو اب جو ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب تقویٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے یہ 4 طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا؟ 4 طرح کا۔ صرف ڈرنا ہے رب تعالیٰ سے تو مطلقاً تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اب بعض لوگ شاید غور کریں کہ شیطان بھی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں بھائی ڈرتا ہے، قرآن پاک میں قرآن پاک گواہی دیتا ہے۔ یہی سورۃ حشر آپ کے سامنے ہے، جو جگہ آپ کو نکال کر میں نے بتائی، سورۃ حشر آیت نمبر 16 ہے نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کہاوت کو بیان کیا ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان سے کیا کراتا ہے؟ کفر۔ کیا کراتا ہے؟ کفر۔ اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے اب بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، اب میرا جو کام تھا آپ سے کفر کرانا وہ میں نے کرا لیا، اب تم الگ ہو میں الگ ہوں۔ کیوں بھیا کیوں الگ ہے؟ اب شیطان کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں رب سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں ڈر تو شیطان بھی رہا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا ڈر بھی کچھ شاید اسی طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا 4 طرح کا ہے۔ پہلا ڈرنا، جو پہلی ڈرنے کی قسم ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے ڈرنا کہ میں اس کی نافرمانی کروں گا، میں گناہ کروں گا تو وہ مجھے سزا دے گا۔ ایک یہ ڈرنے کا تصور ہے۔ اگر یہ تصور ہوگا تو مسلمان سر عام گناہ نہیں کرے گا، سر عام گناہوں کے مراکز قائم نہیں کرے گا۔ اگر اس کو یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، سزا دے گا، یہ تصور ہو تو اعلانیہ گناہ نہیں ہوتے معاشرے میں۔ اور آج تو گناہ کا تصور ہی مطلب بہت دور چلا گیا نا، کہ گناہ کو گناہ سمجھنا بڑا مشکل بن گیا ہے آج مسلمان قوم کے لیے۔ تو یہ پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مجھے وہ سزا دے گا، عذاب دے گا، گرفت کرے گا، پکڑے گا مجھ کو۔ یہ پہلی قسم ہے ڈرنے۔ دوسری ڈرنے کی قسم ہے کہ نیک انسان نیکی کرتا ہے جتنی اس سے ہوتی ہے، تو وہ نیکی کے قبول نہ ہونے کے خوف سے ڈرتا ہے کہ وہ مالک ہے، قبول کرے نہ کرے، یہ اسے خوف ہے۔ یہ دوسری قسم ہے ڈرنے۔ اور تیسری قسم ڈرنے کی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے خلاف نہ ہونے سے ڈرنا، کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ وعدے کے خلاف کرے گا، ایسا نہیں کرتا۔ اور چوتھی قسم جو ڈرنے کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال سے ڈرنا۔ یہ ان پاک ہستیوں کا مقام ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ہیبت اور جلال سے لرزہ برندام ہوئے اور اسی کی ذات میں پھر گم ہو گئے. تو یہ ڈرنا. اب ڈرتا تو ابلیس بھی ہے. ابلیس اگر حقیقت میں ڈرتا رب تعالیٰ سے تو آدم کے آگے جھک جاتا. یعنی اصل ڈرنا وہی ڈرنا ہے جو رب تعالیٰ کی اطاعت پہ آدمی کو چلا دے، حکم ماننے کے رستے پہ چلا دے تو وہ رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو یہ ڈرنے کے حوالے سے ہم نے 4 باتیں آپ کو بتائیں. تو یہ آج کا ہمارا قاعدہ جو ہے قاعدہ نمبر 16، اور آج روزہ کون سا ہے؟ 10واں روزہ. قاعدہ نمبر 6. قاعدہ نمبر آج ہم نے 6 پڑھا. تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلے قاعدے کو